بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز میں وسوسے آنا، عبادتوں میں وسوسے آنا، روزے میں وسوسے آنا، وضو میں وسوسوں کا آنا، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو یاد رکھے، اگر کسی شخص کو نماز میں وسوسے آئے تو ایک صحابی رسول تھے، ان کو نماز میں وسوسے آیا کرتے تھے، شیطان آ کر بہکاتا تھا، تو وہ کیا کرے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شیطان مجھے نماز میں وسوسے ڈالتا ہے، بہکاتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کی حالت میں شیطان تمہیں بہکائے تو تم الٹے ہاتھ کی طرف دیکھ کر تھوک دینا 3 بار، الٹے ہاتھ کی طرف دیکھ کر 3 مرتبہ کرنا۔ وہ کہتے ہیں، میں نے جب اگلی نماز پڑھی اور شیطان آ کر بہکایا، میں نے اللہ سے پناہ مانگی اور 3 بار تھوک دیا، اور نتیجے میں شیطان جو ہے دور بھاگ گیا اور مجھے وسوسے آنا بند ہو گئی۔ تو کسی کو اگر نماز میں وسوسے آتے ہیں تو وہ نماز پڑھنا نہ چھوڑے بلکہ علاج کرے، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے اور نماز کی حالت میں 3 مرتبہ جو ہے الٹے ہاتھ کی طرف تھوکے، ڈرائی اسپٹ کرے، تو انشاءاللہ وسوسے چلے جائیں گے۔ لیکن ہمارے پاس یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جب کسی کو نماز میں وسوسے آتے ہیں تو وہ بندہ عبادت کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھے نا، بہت وسوسے آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں تو میں نے نماز پڑھنا چھوڑ دی، اور یہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھ رہے تو ریاکاری کرے جیسا دکھ رہا، تو ہم نے نماز پڑھنا چھوڑ دیا۔ یہ بھی تو ایک وسوسہ ہے، یہ تو ایسا ہی ہو گیا نا جیسے کہ کوئی کہے میرے گھر پہ بہت چور آ رہے تھے تو میں نے تجوری کا دروازہ کھلا چھوڑ دیا، بھائی جو کرنا ہے کر لو۔ کیا ایسا ہوتا ہے؟ نہیں۔ اگر چور آ رہے ہیں زیادہ حفاظت کریے، تجوری کی حفاظت بڑھا دیجئے۔ تو اگر شیطان آ رہا ہے، نماز میں وسوسے ڈال رہا ہے، بہت مطلب آپ ایمان والے ہیں اور ایمان والے کے ساتھ وہ اس کا ایمان کھینچنا چاہتا ہے، نماز سے دور کرنا چاہتا ہے، تو آپ کیا کریں؟ اور زیادہ نمازیں پڑھیں، وسوسوں کو دور کیجئے، اللہ سے پناہ مانگیے، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھیے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں بہت سارے مسلمان ایک عجیب فیصلہ کر لیتے ہیں نماز چھوڑ دینے کا، اور وسوسے بہت آ رہے نا، میں نے نماز چھوڑ دی۔ لیکن دنیا میں اگر چور بہت آتے ہیں تو وہ پیسہ نہیں چھوڑتا۔ تو چور کہاں آتا ہے؟ جہاں مال ہے۔ تو شیطان کہاں آتا ہے؟ جہاں ایمان ہے۔ شیطان ان کے پاس آتا ہے جن کے پاس ایمان ہے۔ بے ایمان لوگوں کو اس نے، جو لوگ ایمان نہیں لاتے، کافروں کو اس نے لگا دیا اپنے کفر میں، وہ تو جہنم میں مسلط ہونے ہی والے ہیں۔ لیکن وہ اصل مومنوں کے پیچھے پڑا ہے۔ مومن جو کہ ایمان والے جنت میں جائیں گے، وہ مومنوں کے پیچھے پڑا ہے۔ اور وسوسوں کی وجہ سے عبادت نہیں چھوڑنا ہے بلکہ وسوسوں کو نکالنا ہے، کیونکہ اگر وسوسے کی وجہ سے آپ نے عبادت چھوڑ دی تو آپ نے شیطان کا مقصد پورا کر دیا۔ وہ تو یہی چاہ رہا تھا وسوسے ڈال کے آپ کو عبادتوں سے روک دینا، اور وہ یہ کر پایا۔ اور اسی طرح شیطان اتنے وسوسے ڈالتا ہے کہ ایک انسان کو جو ہے وضو کے لیے بیٹھتا ہے، شیطان آ کے وسوسے ڈالتا ہے، ایک بار ہاتھ دھل گیا، 2-3 بار کرتا ہے، نہیں ابھی کم ہوا، وہ بیچارے 1 2 3 4 کئی مرتبہ ہاتھ دھوتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے کبھی آتا ہے اور رکعت جب انسان باندھ لیتا ہے، ایک ایسا کام یاد دلاتا ہے جو کام بھول کے بہت وقت ہو چکا ہے، وہ یاد دلاتا ہے، وہ وہاں یاد دلاتا ہے کہ یہ کام باقی ہے، اور انسان پوری نماز گھبراہٹ میں جو ہے گزار دیتا ہے۔ اسی طرح 2 رکعت پڑھتا ہے، بھول ڈال دیتا ہے، تاکہ انسان وسوسوں کی وجہ سے بھول ہو جائے۔ تو یاد رکھیے، اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ شک کی بنیاد پر عبادت نہیں کرنا چاہیے۔ اب یقین کر لیجئے کتنی رکعت آپ نے پڑھی، آپ کو لگتا ہے 2 تو 2، 3 تو 3، اس کے بعد 4تھی رکعت میں سجدہ سو کر لیجئے۔ لیکن عام طور پر ہم لوگ کیا کرتے، نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اس کا ترجمہ نہیں یاد کرتے۔ اگر ہم نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں وہ ہمیں معلوم ہوتا ہے تو یہ وسوسوں کی تو بنیاد ہی نہیں رہیں گی۔ اس لیے ہمیں نماز کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی یاد کرنا ہے، یہ ہے اصل مقصد۔ نماز میں ہم اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں لیکن ہم کیا بات کر رہے ہیں وہ تو ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے، یہ اہم بات ہے کہ ہم نماز کا ترجمہ یاد کریں۔ اگر ہم اللہ اکبر کہتے ہیں نماز میں تو اس کا مطلب کیا ہے؟
اللہ سب سے بڑا ہے. اگر ہم سبحان رب العظیم پڑھتے ہیں تو اس کا کیا معنی ہے؟ پاک ہے میرا رب جو بڑی عظمت والا ہے، جو عظمتوں والا ہے. اور سجدے میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان رب العالی. تو اس کے معنی کیا ہے؟ پاک ہے میرا رب جو سب سے بلند ہے، اعلیٰ سب سے بلند ہے. اسی طرح ہم اگر نماز کا ترجمہ یاد کریں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم نماز میں کیا پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے نماز میں ہم کیا بات کرتے ہیں. تو یہاں پر وسوسوں کی تو بنیاد ہی نہیں رہے گی. انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہم نماز کا ترجمہ سیکھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.